السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبد الجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سماعت جاری ہے اس دوران جو سجیشنز دیے گئے مذاکرات کا دور بھی ہوا، اس سے کچھ ایسا نتیجہ نکلے گا، کچھ ایسا ماحول بنے گا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کہ پھر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، الیکشن ہونے کی کوئی ڈیٹ مل جائے گی. لیکن یہ مذاکرات بے سود رہے. کل بھی جو سماعت ہوئی اس کے بعد بھی جو دونوں جانب سے پوزیشن لی گئی، حالانکہ حکومت نے لچک کا مظاہرہ دکھایا لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آج تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی بحالی اور اس سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر ریلی نکالی اور دعویٰ تحریک انصاف کے رہنما یہ کر رہے ہیں کہ 8000 مقامات سے زائد مقامات پر یہ ریلی نکالی گئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. تو یہ ایک طریقے کا ٹیزر ہے کیونکہ تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. کتنی امپیکٹفل یہ ریلی تھی، اور جبکہ عدالت فعال ہیں، چیف جسٹس فیصلے بھی دے رہے ہیں، پھر کیوں تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ آئین خطرے میں ہے اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اور پاکستانیوں، آپ کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب، ذرا یہ سن لیتے ہیں. ہماری جو یہ سیاست نہیں ہو رہی، آزادی کے لیے جہاد ہوتی ہے، یہ ہم جہاد لڑ رہے ہیں اور آپ نے اب میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں اب نکلنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کو ہم آزاد نہیں کرتے. ایسی صورتحال میں 14 مئی کی تاریخ بالکل سر پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان اس وقت دورہ برطانیہ پر ہیں اور آج انہوں نے شرکت بھی کی. بادشاہ چارلز کی جو تاج پوشی کی تقریب تھی اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ بھارت اس وقت زیر بحث ہے اور بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں جو موقف انہوں نے وہاں پر اپنایا اس کی سب تعریف اور پذیرائی بھی کر رہے ہیں. کیا کہنا تھا بلاول بھٹو کا دورہ بھارت کے موقع پر، ذرا وہ دیکھیں. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. I and my country are firmly committed to eradicating this menace. This requires not only a comprehensive approach, but also a collective approach. جہاں پہ سب انڈیا کے رویے اور انڈین وزیر خارجہ کا جو اسپیسیفکلی میڈیا سے جب انٹریکشن تھا اس میں جنہوں نے پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان کے حوالے سے بات کی اس کی سب مذمت کر رہے ہیں. وہیں پر عمران خان نے بلاول بھٹو پر بھی تنقید کی کہ وہ کیوں گئے اور ساتھ میں انڈیا کے رویے پر بھی تنقید. کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے، جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. شہباز شریف تو برطانیہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے، مہنگائی تاریخی ہے، ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے؟ مہنگائی تاریخی ہے، اس کا ادراک سب کو ہے، سیاستدانوں کو بھی ہے، لیکن کوئی سٹیپ نہیں لے رہا. اور سیاسی کشمکش میں، اقتدار کی جنگ میں عوام کے بارے میں کون سوچ رہا ہے، ان کے لیے کون مارچ کر رہا ہے، ان کے لیے کون ریلی نکال رہا ہے، یہ بڑا سوال ہے. ڈالر 287 پہ تقریباً پہنچا ہوا ہے، 282 کا آپ کا پیٹرول ہوا ہے. بمپر کراپ کا دعویٰ کرتے ہیں وزیر اعظم، کہتے ہیں 10 سال میں یہ جو بمپر کراپ ہوئی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 3300 روپے میں کوئٹہ کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ مل رہا ہے. جبکہ کرپشن کی بات کریں تو 85 ارب روپے کی جو آٹا اسکیم تھی، خود ہی نون لیگ کے وزیر اعظم سابق یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، سسٹمیٹک کرپشن ہوئی ہے. اور اب اس کے اوپر جب نگراں حکومت نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا آڈٹ کریں گے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کا آڈٹ کرائیں گے، یعنی جن پر الزام ہے وہی آڈٹ کرائیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں معروف کرا دیتی ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رہنما JUI ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی، تینیہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. اور ملکہ بخاری، رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آغاز کروں گی ملکہ، ذرا ہمیں بتائیے گا آج کی جو ریلی تھی کیوں لگتا ہے تحریک انصاف کو آئین خطرے میں ہے اور عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہونا چاہیے، جبکہ جو آپ کی مخالف یا جو حکومت میں شامل جماعتیں وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور اس وقت ظاہر جو تنقید عدالتی معاملات اور فیصلوں کو لے کر ہو رہی ہے، تو جو الزام آپ پہ لگا رہے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے اس ریلی سے، کیوں آپ حق میں ریلی نکال کے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے صدف، اگر برسر اقتدار حکمران طاقت کے نشے میں چور ہوں اور کھلے عام آئین شکنی کریں
پارلیمان کو عدلیہ کے مد مقابل کھڑا کر دیں، جب ملک کے وزیر دفاع پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کرے، جب پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس ان کے برادر ججز کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس سے مماثلت دی جائے، جب آپ کھلے عام کہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کرتے ہیں، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لیجئے، جب آپ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو تحریر نامے کو نہیں مانتے، آپ آئین کی تشریح کو نہیں مانتے، تو اس سے زیادہ پاکستان کے آئین اور نظام عدل کے اوپر کیا حملہ ہو سکتا ہے کہ حکمران وقت مقننہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے استحقاق کو نہیں مانتے، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت کی آئین کی تشریح کو نہیں مانتے، اور پاکستان کے آئین کے اندر جو انتخابات کی 90 دن کی مدت طے ہے، کہتے ہیں اس کو کھلے عام اس کے سامنے ہم اعلیٰ عدالت کے سامنے کھلے عام آئین شکنی کریں گے اور نہیں مانتے جو آپ نے فیصلہ دیا ہے. تو آئی تھنک یہ تو پاکستان کے اندر ایک تاریخی موقع ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے ساتھ یعنی آئین کی بالادستی کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا ہر پاکستانی شہری کا قومی فریضہ ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں خود اس وقت ایک ریلی سے کراچی میں آ رہی ہوں اور عوام کا جمع غفیر تھا کراچی کے اندر. باشعور شہری پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ڈٹ جائیے، محافظ آئین بن کر ڈٹ جائیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستانی عوام آپ کے شانہ بشانہ آپ کے تحریر نامے کو عمل درآمد کرانے کے لیے سر فہرست ہیں. تو اس وقت تو پاکستان کے اندر پورا جمہوری نظام ہی خطرے میں ہے، صرف آئین خطرے کے اندر نہیں ہے. جب کوئی حکومت آ جائے برسر اقتدار اور کہیں کہ کیونکہ ہم حکمران وقت ہیں، ہم اس وقت طاقت میں ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایماق کے مطابق، آئین کے مطابق نہیں، اپنی ایماق کے مطابق انتخابات کرائیں گے، تو جنگل کا قانون رائج ہوتا ہے، اور جنگل کے قانون میں صدف کوئی بھی جمہوری نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے آئین کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج ملک کے ہر گلی قصبے اور محلے میں باہر نکلے ہیں. ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ کی جانب بڑھنے سے پہلے بھٹی صاحب آپ سے کیسا امپیکٹ رہا آج کی ریلی کا، اور ایک جماعت ادارے کے حق میں، دوسری جماعت جس میں حکومت بھی شامل ہے، وہ اس عدالتی فیصلے کے بعد جو 14 مئی کا ہے اور دیگر فیصلے ججز کے خلاف جس طرح کے بیانات ہیں اس کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ اداروں کو متنازع بنانے کی جو یہ سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا بھٹی صاحب؟ دیکھیے، پتہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں ہے یا جو سامنے نظر آ رہا ہے انجام وہ نہ ہو. اللہ کرے کوئی رستہ نکلے، یہ آپس میں بیٹھیں، کوئی رستہ نکلے. آپ نے جیسے ابھی کہا جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے، وہ یقین کریں اصل مسائل کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. بدترین معاشی بحران ہے، بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران، بدترین سیاسی بحران. اور جو ہماری عزت ہے باہر کی دنیا میں، ہم پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کٹ چاڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پتہ نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہیں سارے ایک دوسرے کے لیے ٹیپو سلطان ہیں، محمود غزنوی ہیں. باہر ہمارا حال دیکھیں، کوئی منہ نہیں لگاتا. کوئی اپنا پاسپورٹ دیکھ لیں، اپنے دوستوں کی فہرست دیکھ لیں، باہر اپنا جو حال ہے وہ دیکھ لیں. بلاول بھٹو ابھی بھارت سے ہو کے آئے ہیں، جو حال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے وہاں جو ہمارا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو، یعنی آپ دیکھیں 6 ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس 600 ارب ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ ہے. اور دوسری بات، ہم ابھی آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس نے آئی ایم ایف کے ترلے نہیں ڈالے اور وہ نہیں مان رہا، اور وہ 90 میں آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ چکے ہیں. ہمارا 25,000 میگا واٹ ہے، وہ 1,10,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، اور اس میں سے 41% ہوا، پانی اور سورج سے. ہماری آئی ٹی دیکھ لیں، ان کی آئی ٹی دیکھ لیں، ہمارا امپورٹ دیکھ لیں، ان کا امپورٹ دیکھ، ہمارا ایکسپورٹ دیکھ لیں، ان کا ایکسپورٹ، ہمارا ہیومن ریسورس باہر دیکھ لیں، ان کا دیکھ لیں. اور 166 کھرب پتی ہیں وہاں. اور دوسری بات ہے کہ واحد ہے ملک میرے خیال سے جس پر چین، امریکہ اور روس تینوں متفق ہیں، تینوں تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، پلے نہیں دانے، نہ کملے، نہ ساڑھے، وہ پتہ نہیں. اور اس کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کی ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے. جی سب پہ A to Z. ذرا ان پہ اس لیے زیادہ کر دیتے ہیں کہ یہ وعدے کر کے آتے ہیں، دعوے کر کے آتے ہیں، نعرے مار کے آتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس تناظر میں کہ جب ہم کیا پدی کا شوربہ
کیا ہماری اوقات، کیا ہماری حیثیت، کیا ہم ہیں. اور یعنی جس ملک کو آئی ایم ایف منہ نہیں لگا رہا یار، کوئی قرضہ نہیں دے رہا اور مانگے تانگے پہ، اور ہمارا وزیر اعظم وہاں پہنچا ہوا ہے. پہلے ملکہ کی مرگ پہ پہنچے ہوئے تھے، اب وہاں تاج پوشی میں. میرے خیال سے چارلز کو کہنا چاہیے تھا کہ ذرا 2 منٹ کے لیے میرے سر پہ بھی رکھ، بلا پورا آتا ہے تاج کے نہیں آتا. یعنی ہم کیا پتہ نہیں کیا ہے. وہ ملنے کسی کو جا رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کا پہلا دورہ تھا، پہلا ٹیسٹ تھا، پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، باقی ساری دنیا میں پھری جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح نہ حاصل نہ وصول. اب یہ جو ریلی نکلی ہے، اب چیف جسٹس صاحب کے ذرا لہجہ دیکھیے گا کہ اس ملک کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ہمارا چیف جسٹس اور سب سے بڑی عدالت کا چیف کہہ رہا ہے 100 موٹو لینا چھوڑ دیا، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا لیول دیکھیں، بے بسی دیکھیے، تکلیف دیکھیے. اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں ہاں کہ ہم آئین پر عمل درآمد کروائیں گے، ہم فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے. کیا کروائیں گے؟ کون سا کروائیں گے؟ کمپلیٹ بات ہے. کس نے ماننا ہے؟ کس نے ماننا ہے صدف؟ کس نے ماننا ہے؟ آئین کی تو خلاف ورزی ہو چکی، آئین تو ختم ہو چکا. اب پتہ نہیں ایک طبقے سے اوپر، ایک سطح سے اوپر آئین ختم ہو گیا ہے. ہمارے پہ ہے قانون اور آئین. سپریم کورٹ کے فیصلے ختم ہو چکے ہیں. یہ جو ان کی جعلی پارلیمنٹ جس کو کہتے تھے وہ لڑ چکی ہے، کام کر چکے ہیں، الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. کون سا آئین، کون سا عمل درآمد، کون سا کیا ہونا ہے؟ یہ ایک نیا رستہ بن چکا ہے، ایک نئی جمہوریت ہمیں دکھا چکے ہیں، ووٹ کی نئی عزت دو دکھا چکے ہیں. تو یہ بات آخری اس کی 2 جملے کے بیسک بات یہ ہے کہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف آ کوئی نہیں رہا. یہ چند ذاتوں کے جملے ہیں. ایک طرف نااہلی کا سفر شروع ہو گیا عمران خان کی، دوسری طرف نواز شریف صاحب کی اہلیت کا سفر شروع ہو گیا. قانون کیا پاس ہو رہے ہیں، لڑ کس پہ رہے ہیں کہ نظر ثانی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آخر پہ وہ ڈال دیتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو اپیل کا دیں بھائی واپس لائیں، سزائیں ختم کریں، قوم ان سے معافی مانگے، ان کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھائیں تاکہ آگے بڑھیں. ان کے سارے 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈل ختم ہو گئے نا، نیب ختم ہو گیا، تو ان کو بھی ختم کریں اور ہم بھی معافی مانگیں گے کہ آئندہ. اور یاد رکھیے آئندہ کوئی جج، کوئی عدالت ان صاحب اقتدار لوگوں کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا جو یہ حال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے. ان کے خاندانوں تک پہنچے ہوئے ہیں، کسی کو کیا ہمت ہوگی ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرے. چلیں میں ذرا آگے بڑھتی ہوں. اور ظاہر ہے یہ عمل درآمد جنہوں نے کرانا ہے وہی انکاری ہے نا، لیکن عدالت خود جج صاحبان یا عدالتی عملہ آ کر تو نہیں فیصلوں پہ اس طرح عمل درآمد کروائے گا. میرے ساتھ اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب ہے. سر یہ بتائیے گا، یہ جو آج آئین سے یکجہتی کی ریلی نکال رہی ہے، تحریک انصاف کا ووٹر ان کی طرف جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ جی آئین خطرے میں ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا. اور کون نہیں مان رہا؟ اتحادی حکومت نہیں مان رہی. آپ کے وزراء بیانات دیتے ہیں، ججز کے خلاف ان کو استحقاق کمیٹی میں بلانے کی بات کرتے ہیں. تو سر آئین سے فرار کیوں الیکشن نہیں چاہتی ہے حکومت؟ آئین 2017 میں خطرے میں نہیں تھا. آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا. آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا جب سارا پورا الیکشن ریگ کیا گیا 2018 میں. یہ ہر چیز جو ہے نا یہ اسی طرح سے چلتی آئی ہے. اور جب ہماری باری ہوتی ہے، جب یا میرے کسی پسندیدہ شخص کی باری ہوتی ہے، تو اس وقت ہم یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اس وقت سب کچھ اچھا ہوتا ہے. کون سا ایسا فیصلہ تھا آئین کے تحت جس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس وقت آئین خطرے میں تھا؟ نواز شریف کے ٹائم پہ سر. جی ہاں، اس وقت بالکل آئین خطرے میں نہیں تھا. اس وقت سارا کچھ اچھا ہو رہا تھا 2017 میں. اس کے بعد 2018 میں بھی سارا کچھ اچھا معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میری بات سن لیجئے نا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے بلوانا ہے تو اینگلنگ نہیں کریں گی، ورنہ مجھے نہ بلوایا کرے. آپ نے اگر ایک سائیڈ لینی ہے، اپنا ایک نقطہ نظر وہ کرنا ہے، پھر نہ بلوایا کرے. مجھے کوئی مطلب اس میں شوق نہیں ہے. میری بات کو پورا سنا کریں. میری بات کو سنا کریں اور جو آپ نے اپنا کوشچن کر لیا میرا آنسر آنے دیجئے، ورنہ اس کو بند کر دیجئے، مجھے آف کر دیجئے. ٹھیک ہے جی؟ تو آئین اس وقت خطرے میں نہیں تھا جی. اب آئین ایک دم اچانک خطرے میں ہو گیا. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب سارا کچھ مینج کر کے ایک شخص کو آرٹیکل 17 کے اگینسٹ جو ہے نا وہ نااہل کر کے اس کو نکالا گیا. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی. آئین اس وقت بھی خطرے میں نہیں تھا جب یوسف زردا گیلانی جو ہے نا وہ نااہل ہوا تھا. تو یہ آئین جو ہے نا وہ مختلف وقت میں ہماری مطلب کے وقت میں جو ہے نا وہ خطرے میں ہوتا ہے، اور جب ہمارا مطلب نہیں ہوتا تو وہ خطرے میں نہیں ہوتا. تو کل ہوئی ہے نا اس کیس میں ہیئرنگ.
کل اگر ہوئی ہے تو وہ آئین کل اگر خطرے آپ میں کا تھا گلہ تو آئین کے نظام سے خطرے ہے نا، شخصیات سے نہیں ہے. شخصیات سے ہمارا کوئی گلہ ہوتا نہیں ہے، شخصیات کا اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. شخصیات جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ ڈھول پیٹتے ہیں. جب ہماری مطلب کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس وقت ہم کو سب اچھا لگتا ہے. جب ہم کو مطلب کے لوگ نہیں ہوتے تو پھر اس وقت ہم کو سب برا لگتا ہے. پھر ان میں کرپشن بھی نظر آتی ہے، پھر اس میں سے اچھا اس کی چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اس کی کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، اس کی گفتگو بھی اچھی نہیں لگتی. تو نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کل اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، جن کا فیصلہ تھا انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلے کو جس طرح سے وہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو اب چھوڑ دیجئے، آگے چلیے. الیکشن ہونا ہے. الیکشن ایک شخص نے جب اس کے خلاف نو کانفیڈنس آیا وہ پہلے اسمبلی توڑی، پھر اس کے بعد ایک سال کے اندر مزید 2 اسمبلیاں توڑی. اس وقت جو ہے نا وہ نہ ملک خطرے میں تھا، نہ آئین خطرے میں تھا، نہ لوگ ان سے، نہ ہم ان سے، نہ کوئی اور رویا. تو جو کچھ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے کھلواڑ کی ہوئی ہے جو آپ کا پسندیدہ نہیں ہے. جو تازی کھلواڑ ہوئی ہے وہ شاید اس سے بھی عظیم تر ہے. اس میں ہنسنے اور رونے کے لیے اس سے زیادہ مٹیریل موجود ہے جو کہ کل کا مٹیریل تھا یا جو کچھ آج کا مٹیریل آیا ہے. کیا ایک گھر کے اندر اگر 3 دفعہ جو ہے اس طرح سے اگر معاملہ جو ہے نا وہ ہو ڈسٹرب کیا جائے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں، دوسروں کو چور بتایا جائے، اس کے بعد کیا وہ پھر IMF جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہو جائے گا کہ جی بہت اچھے ہیں آپ کا تو ایک پرائم منسٹر جو ہے پرانا پرائم منسٹر آپ کو چور بھی بتا رہا ہے، ڈاکو بھی بتا رہا ہے، جو 4 سال حکومت کر کے گیا مگر کوئی چیز آپ کے اگینسٹ اسٹیبلش نہیں کر کے گیا. تو وہ ساری جو ہے نا وہ برائیاں اس نے آپ نے بتائی ہیں اور پھر اس نے ساتھ ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے. اس کے جو ساتھ جو لوگ ہیں جس میں صدر صاحب بھی ہیں، جس میں اور لوگ بھی ہیں، وہ اس ملک میں ساری ڈسٹربنس کریٹ کریں. وہ سارے ڈسٹربنس جو ہے نا وہ درست ہیں مگر اس وقت جو ہے نا ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نہ اس وقت کوئی ملک کو ملک پہ ہنس رہا ہے، نہ ملک پہ رو رہا ہے. وہ بھلے جو ہے نا جس چیز کو مرضی روک لے، جس چیز کو مرضی جانے دیں، جس وقت مرضی جو ہے نا مذاکرات جس کے مرضی جس کے ساتھ شروع کروا دے، وہ دستور کے مطابق ہے. وہ ایک آدمی جو ہے نا پہلے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ قوم کا باپ ہو، پھر اس کے بعد وہ قوم کے باپ کے منصب سے ہٹ جائے. پہلے جو ہے نا وہ اگر وہ کوئی ٹیپ کرتے تھے تو وہ ٹیپ کرنا ٹھیک تھا اور اس کے بعد وہ ٹیپ کرنا جو ہے نا وہ غلط ہو گیا. تو یہ ساری کیا باتیں کرتے ہیں. پوری قوم جو ہے اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا گڈ کا اور بیڈ کا والی بات نہیں ہوتی ہے. وہ کرے تو ٹھیک ہے، میں کروں تو غلط ہے. اس طرح سے نہیں چلے گا. اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے، نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایک جج کرے یا ایک بینچ کرے وہ ٹھیک ہوگا، ایک بینچ کرے تو وہ غلط ہوگا. 63 کے اوپر کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کوئی گورنمنٹ چلی جائے، وہ ٹھیک ہوگا. اس کی تعریفیں ہم سارے مل کے کریں اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ کچھ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تعریفیں نہ کریں بلکہ اس کی مخالفت کریں. تو اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، مذاکرات میں بھی پینڈنگ ہے. اس معاملے کو آگے چلنے دیجیے اور اس میں فیئر اور فری الیکشن تک لے کے جائیے اس معاملے کو. یہ اس سے کوئی اب فرق نہیں پڑے گا کہ 10 دن پہلے الیکشن ہوا ہے یا 10 دن بعد ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن بقول جن کے یعنی آئین کمپرومائز ہو جائے اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ بات جو ہے نا اب جو ہے نا جو کچھ ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا. وہ اس سے آگے چلیے. اس سے آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہو اور اس کے بعد اس کی ایکسیپٹنس ہو. 5 سال تک لوگ اس کے اوپر قائم رہیں. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہماری تاریخ ہے اور کوئی ایسی زبردست تاریخ بھی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہاں پہ کیا کیا معاملات رہے اور کہاں کہاں خلاف ورزی ہوئی. لیکن کسی نے تو اسٹیپ لینا ہے، چاہے فیصلہ پسند آئے نہ آئے. اگر عدالتی حکم ہے اس پہ آئین کے تحت عمل درآمد کرنا ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا پھر؟ اور از اٹ گڈ اور ہیلدی ڈبیٹ کہ اگر آئین پہلے ٹوٹا تھا لینا جب آپ تو اب ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے بریک لینا ہے. بریک کے سر بھائی پوچھ رہی ہوں کہ از اٹ اے ہیلدی ڈبیٹ کہ اگر خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو اگر اب ہو جاتی ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جی وہ جب دوسرے کی دفعہ ہوگی تو جب دوسرے کی دفعہ ہوگی اس کو ہم برا کہتے ہیں، جب اپنی دفعہ ہوگی اس کو ہم اچھا کہتے ہیں. یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا تھا. کس کا دور تھا وہ؟ تو یہ ٹھیک ہوا؟
غلط ہوا، مگر یہ غلط کو پھر دونوں کو غلط کہیے، دونوں اس بات کو غلط نہ کہیے کہ کس نے کیا کیا تھا اور جو ہے نا دوسرے کو غلط کہیے اور ایک کو ٹھیک کریے. یہ اینگلنگ نہیں چلے گی. اینگلنگ یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہونا چاہیے، ایز اے ہول ہونا چاہیے. جو آپ 4 سال تک کرتے رہے وہ غلط تھا، مگر وہ جو چونکہ وہ غلط تھا اب وہ وقت گزر گیا، اب چونکہ یہ اب ٹھیک فرما رہے ہیں، ارشادات ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اب اس کے مطابق چلیں. چلیں، آپ نے کہا کہ ظاہر چیزیں درست ہونی چاہیے، لیکن مذاکرات میں ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی وہ جماعت تھی جو سب سے پہلے انکاری تھی کہ مذاکرات عمران خان سے نہیں ہو سکتے. اس بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. مہنگائی کی شرح کے حوالے سے ہم پروگرام کے شروع میں بات کر رہے تھے. بلومبرگ کی رپورٹ میں خطرناک یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے وہ سری لنکا سے بھی زیادہ ہے. آئی ایم ایف سے معاملات حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ طے ہو رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نگیٹ کر دیتا ہے ہر بار، ایسا نہیں ہو رہا. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں چائنا بھی پاکستان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں کی جو سیاسی قوتیں مل بیٹھیں، ملک میں سیاسی استحکام لائیں تاکہ معاشی طور پہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. ظاہر ہے چائنا سے ہم نے بھی بہت سارے قرض اور اس طرح کے معاملات کر رکھے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ، ہوپ فلی کہ آپ جہاں عوام کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہیں، لیکن آج اچھا ہوتا کہ اس مہنگائی پر بھی کوئی مارچ کیا جاتا، اس مہنگائی کے حوالے سے بھی کوئی پوائنٹ اٹھائے جاتے یا اس کے حوالے سے کچھ لاہ عمل کوئی روڈ میپ دیا جاتا اور مذاکرات میں اس میں بھی کوئی شرط رکھی جاتی کہ اس پر مساق معیشت کر لیں، کسی طریقے سے معاملات بہتر کریں تاکہ ملک آگے بڑھے، عوام کو کچھ ریلیف ملے. دیکھیے صدر، سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو قانون دان موجود ہیں جے یو آئی ایف سے ان کی کچھ باتوں کا مختصر جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیے، ایک قانون دان نے پیچیدہ آئینی کیسز کو سیاسی طور پر آپ کے ٹاک شو میں پیش کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ خطرے میں تھا جب نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو ان کے منصب سے آئین کے عین مطابق ہٹایا گیا. یہ بہت آئی تھنک ایک پیچیدہ آئینی معاملے کو انہوں نے بڑی سادگی سے پیش کیا ہے. وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی آمدن سے زیادہ اثاثوں کے جوابات نہ دینے کی وجہ سے اور پاناما لیکس میں ان کی لنڈن کے ملکیت آنے کے بعد اقتدار سے ہٹایا گیا اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے 5 ججز نے ان کو 2 سال کی طویل عرصے 2 JITs کے بننے کے بعد ہٹایا گیا. یوسف رضا گیلانی کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے احکامات نہ ماننے کے اوپر، یعنی توہین عدالت کرنے کے اوپر اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی نفی کرنے کے اوپر آئین اور قانون کے عین مطابق ان کے منصب سے ہٹایا گیا. تو آئین خطرے میں اس وقت نہیں تھا. آئین خطرے میں تب ہوتا ہے جب جماعت کے ممبران، آپ کی جماعت کے ممبران اور PDM کے رہنما کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح کرنے والی اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور چیف جسٹس کو غیر آئینی طور پر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ کون قانون دان ہے اس ملک کے اندر جو رانا ثناء اللہ کی باتوں کی تائید کرتا ہے؟ یہ کون سی آئین کی تشریح ہے جو کہتی ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس ہماری ایما کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم اس کو اس کے منصب سے ہٹائیں گے؟ کیا یہ دھمکی دینا آئین کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ دھمکی دینا آزادی عدلیہ کے اوپر کھلا حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ دھمکی دینا توہین عدالت جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو آئین اس وقت ضرور خطرے میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ٹاک شو کے توسط سے میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں مکمل کروں. جماعت کے کچھ رہنما، آپ ہی کی جماعت کے کچھ رہنما رانا ثناء اللہ والے کیس پر بھی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق نہیں تھا، وہ کتنا مزے کا کیس تھا. آپ ہی کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کی نائلی سے متعلق بھی آپ کی پارٹی کے اندر یہی رائے پائی جاتی ہے کہ جی فیصلے عدالت نے کیے ہیں، ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. لیکن سب کو یاد ہے کہ اس وقت عمران خان کیا کہا کرتے تھے کہ کس کا AC نکلوا لیں گے، کس کو کیا کریں گے. تو یہ بھی تو درستگی ہونی چاہیے، انوالومنٹ کہاں کس حد تک تھی یہ پتہ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، نہیں، اگر یہ کہنا کہ ہمارے دور میں قانون کے مطابق اور عوام کی خواہشات کے مطابق عوامی نمائندوں کے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا غیر آئینی تھا تو یہ صریحاً غلط ہوگا. اگر نیب کا ایک ادارہ ہے اور عوامی نمائندے اپنی آمدن سے زائد اثاثے رکھتے ہیں اور عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کون سے جمہوری نظام کے اندر عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنی کرپشن کے لیے، چوری کے لیے کبھی بھی احتساب کے کٹہرے میں نہیں کھڑی ہوتا. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمان کو بے توقیر کر کے کرپشن کو لیگلائز کیا ہے، کرپشن کو ایک لیگل قانونی کور دے دیا ہے. 1100 ارب کی کرپشن جو ہے اس کے لیے کچھ لوگوں کے لیے
فرد واحد کے لیے قانون سازی کی ہے وہ غیر آئینی ہے. وہ کیس پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں زیر التوا ہے اور اس کا فیصلہ جب آئے گا تو پاکستان کی قوم دیکھے گی اور پاکستان کی قوم کی نظریں ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر کہ یہ قانون کس طرح مروج ہو سکتا ہے جہاں کرپشن کو قانونی قرار دیا جائے. تو اس وقت پاکستان کا آئین ایک سرخ لکیر بن چکا ہے اور ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور عوام بھی آگے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پھر بات کی کہ اس وقت افراط زر جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. بالکل ہے، کیونکہ اس وقت کے حکمران جو ہیں ان کی ترجیحات کے اندر عوام الناس کے مسائل نہیں ہیں. اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، آپ اقتدار میں آتے ہیں پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے قانون سازی کرنے کے لیے یا عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا اپنی طاقت کے محور کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ بتائیے کہ اس پارلیمان سے عوام الناس کے لیے قانون سازی کون سی ہوئی؟ مجھے ایک قانون بتائیے. میں آپ کو 6 قانون بتا سکتی ہوں جو ہمارے دور حکومت میں عوام الناس کی قانون سازی سے منسلک تھے. آپ بتائیے کہ اس پارلیمان سے عوام کے لیے کون سا قانون پاس ہوا؟ جی، تو اس وقت ان کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ہے اور عوام کی اور معیشت اور سیاسی استحکام آپس میں منسلک ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو ووٹ کا حق دیجئے، ایک حکومت کو مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار آنے دیجئے، اس کے ساتھ IMF بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اس کے بعد معیشت کا ایک کنسسٹنٹ اور ایک مستقل حل بھی ہوگا. آپ کے پاس وہ حل نہیں ہے، نہ آپ اہلیت رکھتے ہیں نہ آپ کی توجہ ہے. جب دونوں آپ کے پاس نہیں ہے تو آگے بڑھیے اور الیکشنز کروائیے اور پاکستان کی عوام کے نمائندوں کو یہ فیصلہ کرنے دیجئے کہ معیشت کس طرح مستحکم ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا مرتضیٰ صاحب، سر مذاکرات سے سب کو امیدیں تھی کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن آپ کی جماعت نے سب سے پہلے مخالفت کی. آج جو مسائل ہیں ان کے لیے مل بیٹھنا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو اور سیاسی طور پر. جب آپ کے پڑوسی ملک آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل کے سیاسی استحکام لائیں، سر کیوں انکار ہیں آپ مذاکرات سے؟ جی بالکل اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں، مگر پہلے رانا ثناء اللہ پہ جو ہیروئن کا کیس ڈالا گیا وہ تو بہت سچا تھا اور وہ بھی اسی دور میں ڈالا گیا تھا. پھر نیب کے جو سربراہ تھے ان کی جو ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائی گئی اور پھر کسی ٹی وی چینل سے جو ہے نا اس کو آن ایئر کیا گیا، وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خاتون جو ہے وہ پہنچ گئی بنی گالا میں، وہ بھی اسی دور میں ہوا تھا. یہ سارا کچھ اسی دور میں ہوا تھا اور یہ جو ہے نا یہ تاریخی واقعات جو ہے وہ اسی 1 سال کے عرصے میں واقعہ ہوئے ہیں. اور جب تک نیب کے سربراہ کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اور ان کی جو ہے نا اس طرح سے کمزوریاں اور وہ پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھر کسی ٹی وی چینل کو استعمال کیا جائے گا، لیکیج کروائی جائیں گی، تو پھر یقیناً جو ہے نا نیب پہ بہت زیادہ وہ اعتماد ہوگا اور وہ یقیناً ہمارا اعتماد تھا. ویسے بہن جو ہیں وہ کیونکہ قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس لیے میری شاید ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ اگر نیب کے قانون میں اگر جو امینڈمنٹ آئی ہیں اس کو پورا انہوں نے یا دیکھ لیا ہوگا یا پورا بتا دیں گی. اگر نہیں دیکھا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کیسز ختم ہو گئے. اس میں جو کیسز جو ہے نا وہ نیب کے ادارے سے نکلیں گے، وہ دوسرے اداروں کے پاس جائیں گے جو اس سے متعلق. ٹھیک ہے، مذاکرات میں اس سے کیوں انکاری ہے آپ کی جماعت بالخصوص؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو شخص میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، میں ایک انسان ہوں، میں جذبات کا میں کوئی ایسا کوئی مردہ شخص نہیں ہوں کہ ایک شخص میرے بارے میں جو ہے وہ جو مرضی جو ہے اچھے برے الفاظ کہتا رہے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ایک گال پہ ایک تھپڑ مارے اور میں دوسرا گال بھی پیش کر دوں. ہم نے انسانی نیچر کے مطابق ایک شخص جو ہے جو کچھ کہتا تھا ہم نے اس کے مطابق اسی طرح کا اس کو جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ ہم کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو بات نہ بیٹھنے سے تو وہ جن کو وہ باقی کو اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. پیچھے ووٹرز ہیں. نہیں وہ سیاست، میں اس کو سیاستدان ہی نہیں مانتا کہ اس طرح سے گالی گلوچ کرتا ہے. سروے میں اس کی مقبولیت ریکارڈ آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ سیاسی ارینا سے آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ سن لیجئے، آپ کے پاس ہوگا، اس کا ریکارڈ ہوگا کہ سب سے زیادہ ہوگا. میں اس کو پالیٹیشین نہیں مانتا ہوں. ممکن ہے کوئی فین کلب اس کا ہو مگر اس کو میں پالیٹیشین نہیں مانتا ہوں. وہ جب ایک رائے رکھتا ہے تو ہم کو بھی اسی طرح کی رائے اس شخص کے بارے میں رکھنے کا حق ہے. وہ جب اپنے دور اقتدار میں کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا 4 سال کے عرصے میں
تو اس سے کم دور اقتدار میں جو ہے نا وہ اگر ہم نہیں بیٹھتے تو کوئی ایسی کوئی اس میں بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہے. وہ جس طرح سے ٹٹ فار ٹیٹ ہے, جس طرح سے آپ نے سلوک کیا تھا اسی طرح سے ہم نے کر دیا. نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بڑے دل والے ہوں گے, وہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو طے کر لیں. معاملہ جو طے ہونے کا ہے وہ فیئر اور فری الیکشن کے ہے. اب بات جو ہے وہ فیئر اور فری الیکشن کی ہے, اور اس کے بعد ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ جو نتائج آئیں اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات کو طے کریں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ خدا نخواستہ اس طرح سے ملک میں ڈسٹربنسز کریٹ نہیں کی جائیں گی. اگر آپ پھر کہیں کہ 35 پنکچر تھے, 135 پنکچر تھے یا 235 پنکچر تھے, تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ پنکچرز والی بات کو ختم کروائیے. اس کے بعد پہلے جو ہے طے کر لیجئے. آپ آج بھی اگر وہ فرض کر لیں, آج ممکن نہیں ہے کہ اسمبلی توڑی جا سکے. آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے بلیک میل کر رہے ہیں نا کہ باقی اسمبلیاں بھی توڑیں. تو بلیک میلنگ آپ کی نہیں مانتے یا فرض کر لیں مان لیتے ہیں یہ موجودہ سیٹ اپ, تو بھی جو ہے نا وہ جون میں ممکن نہیں ہے. جولائی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جی اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو پھر جو ہے نا وہ 60 ڈیز کی جو بات ہے وہ 90 ڈیز میں چلی جائے گی. بات الیکشن کی پھر وہ اسی میں اکتوبر میں جانی ہے, اکتوبر کے آس پاس جانی ہے. تو اس بات کو اب طے کریے, اور اس طے کرنے کے بعد جو ہے نا معاملات کو کسی ایسے نتیجے پہ لے آئیے جس کے نتائج جو ہے آئندہ ملک کے لیے بہتر ہوں, نہ کہ جو ہے نا وہ پچھلی لکیریں پیٹتے رہیں. آگے کے لیے چلیے اب. بالکل, لیٹس ہوپ پچھلی لکیریں پیٹنے سے زیادہ ہے. بھٹی صاحب, سیاسی جماعتیں تو اپنے ہی مقدمے لے کے بیٹھی ہیں کہ ہمارے ساتھ اب یہ ہوا, اب یہ ہو رہا ہے, انہوں نے یہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. عوام کا مقدمہ کون لڑے گا, کہاں جائے عوام؟ دیکھیے صدف, عجیب و غریب ہے. یعنی ہمارے, میں پھر کہہ رہا ہوں, مسائل پتہ نہیں کیا ہیں اس ملک کے, اس قوم کے, اور ہماری گفتگو کیا ہے. اب اس میں تاریخ میں جائیں تو کون ہے جو سچا ہے, کون ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے؟ آئین ساروں کو وہ چاہیے جو خود کو سوٹ کرتا ہے, فوج وہ چاہیے جو خود کو سوٹ کرتی ہے, عدلیہ وہ چاہیے جو ہمارے حق میں فیصلے دے, نیب FIA پولیس وہ چاہیے جو ہمارے زیر استعمال ہو. اب بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا, قاسم سوری صاحب نے آئین توڑا, اور اس کے بعد PTI نے مہم چلائی کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں, کیا ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی جج صاحبان تھے نا, یہی چیف جسٹس صاحب تھے, یہی عمر عطا بندیال صاحب تھے, یہی منیب اختر صاحب تھے, یہی اعجاز الحسن صاحب تھے اس بینچ میں بھی, جس نے ان کی حکومت کو آنے دیا. یعنی ان کی حکومت کی وجہ یہ بینچ بنا تھا, وہی آج خود نوٹس تھا جس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اور آج اسمبلیاں توڑنا بلیک میلنگ ہے. کل مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑو عمران خان, تم تو سنجیدہ ہی نہیں ہو, چھوڑو KP اور چھوڑو پنجاب, ہم تمہیں الیکشن کروا کے دیتے ہیں. آج بلیک میلنگ ہو گئی. اچھا, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے, ہم بھی اس کے بارے میں وہی رائے رکھیں گے. کہاں گیا ملک, کہاں گیا آئین, کہاں گیا اپنے سے بڑا سوچنا؟ یعنی ایک مجھے گالی دیتا ہے, میں اس کو گالی دیتا ہوں, تو اس گالی میں میرا ملک نظر انداز ہو جائے, میری قوم نظر انداز ہو جائے. دوسری بات دیکھیے, نیب کا سربراہ استعمال ہوا, دوسرے نیب کے سربراہ جو اس دور میں گئے ہیں وہ کیا کہہ کے گئے ہیں کہ میں نہیں مان سکتا آپ کے حکم, آپ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالیں, غیر قانونی مجھ سے کام نہ کروائیں. اور پھر آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب آئین توڑنے والے ایوب خان کے ساتھ بھٹو کھڑا تھا جو ہماری جمہوری بورڈ ہے. آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, جن کو بلاول کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کے اصل بیٹے ہیں. آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب جنیجو کا ساتھ دے کر ضیاء الحق صاحب ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے نواز شریف صاحب. آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا پرویز مشرف کے مارشل لا کو. آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف آئین توڑنے والے سے ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکل گئے جب لڑنے کا وقت آیا تھا. عوام کا کیا قصور ہے سب میں؟ آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا, اور آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا جب نواز شریف صاحب جو مفرور بھی ہیں, مجرم بھی ہیں, مطلوب بھی ہیں, وہ ان کی PDM کی قیادتیں فرما رہے ہیں, حکومتوں کے فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ سعودی عرب یورپ جاتے ہیں, ملک واپس نہیں آتے. آئین اس وقت بھی خطرے ہیں جب آپ کہتے ہیں حضور کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لو, الیکشن نہیں کروائیں گے, توہین عدالت لگاؤ گے تو گھر جاؤ گے, یہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں. اور چیف جسٹس کو استحقاق کمیٹی میں بلائے, مطلب ملزم کہہ رہے ہیں, توہین سپریم کورٹ کے ملزم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ حاضر ہو. کیا آئین, کیا کچھ. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سیکیورٹی دیں, نہیں دیتے, فنڈز دیں, نہیں دیتے. اچھا, اور آئین یاد رہے
جب یوسف رضا گیلانی زرداری صاحب کی مان رہے تھے آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا. جب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی مان رہے ہیں آئین اس وقت بھی خطرے میں تھا. اور جاتے جاتے آپ کو سناتا جاؤں نواز شریف صاحب میمو گیٹ سکینڈل 2010 11-12 میں کیا فرماتے تھے. کہتے تھے یوسف رضا گیلانی یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے کہ تم اس معاشرے کو جس طرح ہانکو. تم کہا 1 کیا 2 کیا 3 کہا 4 کہا 10 وزیر اعظم بھی سپریم کورٹ کے آگے فارغ ہو جائیں تو سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا. یہ میرے محبوب قائد کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کیا کہتے تھے گیلانی صاحب زرداری صاحب کی نہ مانے، سپریم کورٹ کی مانے، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اور ہم سپریم کورٹ کے محافظ ہیں. تو سوٹ سب کو وہ کرتا ہے آئین جو ان کے حق میں. بھرپور ہماری سیاست. جی ٹھیک ہے، مجھے بریک لینا ہے بھٹی صاحب. بریک کے بعد آتے ہیں تو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ملکہ ذرا بتائیے گا 14 مئی کو تو الیکشن لگ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، جو حکومتی حلقوں کی جانب سے اس وقت گفتگو کی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مذاکرات پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. مذاکرات کے لیے آپ لوگ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جیسے تمام تر معاملات ہوئے اس طریقے سے کسی طریقے سے، اور اگر نہیں ہوتے الیکشن پھر کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے صدف، مذاکرات کے عمل سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. جو آخری پیشی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح موقف دیا ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر 2 فریقین تھے. ایک فریق نے لچک دکھائی، ایک فریق نے کہا کہ ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے کچھ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ ایک تاریخ، آئین کے اندر ترمیم، نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور انتخابات کے رزلٹ کو ماننا. یہ 4 چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے گفت و شنید میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر رکھی. دوسری طرف سے جو فریق تھے انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے، اپنا جو موقف ہے اس کو اٹل سمجھا، کوئی لچک نہیں دکھائی. وہی 4-3 کے فیصلے کی بات ہوئی، وہی بات کرتے رہے کہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے. تو مذاکرات کے عمل سے تو ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جو فریق ٹیبل کے اوپر موجود تھے پی ڈی ایم کی طرف سے، دیکھیے وہاں پر بات ہوئی لیکن نتیجہ خیز بات نہیں ہوئی. ہم نے تو اعلیٰ عدالت میں موقف دے دیا ہے کہ مذاکرات اب اس آئینی ایشو کا حل نہیں ہے. اب الیکشنز کا عمل جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے برادر ججز کا جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے، جس کے اندر 14 مئی کی تاریخ کا تعین ہے، اب وہی مروج فیصلہ ہے. ہم نے تو اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرائیے. اب الیکشنز کے عمل کو آئینی طور پر آگے بڑھائیے. اب جو اقدامات تھے مذاکرات کے وہ ہماری نظر سے ختم ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ موقف اعلیٰ عدالت میں اختیار کر لیا ہے. فیصلے کو عمل درآمد کرانے کا تو سوال نہ کرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پاکستان کے اندر کوئی آئین ہے، اگر پاکستان کے اندر ایک نظام عدل ہے، اگر پاکستان صحیح معنیوں کے اندر ایک جمہوری نظام ہے، تو کوئی بھی وہ اپنے آپ کو طاقت کا محور کتنا بڑا سمجھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ملک کے حاکم پاکستان کی عوام ہے. کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، کوئی طاقت کے نشے میں کتنا بھی چور ہو، لیکن اس کو اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو نامے کو ماننا پڑے گا. نہ مانیں گے تو آئینی اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے آئینی نتائج ہیں وہ سنگین ہیں. تو آئینی نتائج آپ کے اوپر مکمل طور پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت جو ہے اس کو عمل درآمد آپ کے خلاف کرانے چاہیے، اور پاکستان کی عوام بھی فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے. ملکہ پوائنٹ ٹیکن. سر مرتضی صاحب ذرا بتا دیجئے جو معاشی حالات ہیں کتنے کنسرننگ ہیں، اور اگر ایسے میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعظم کی قربانی دینی پڑی تو یہ سب کچھ بوجھ اٹھا سکیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے یہ اس میں اب یہ ساری باتیں پری میچور ہیں. اگر یہ بات قربانی کی ہوتی تو قربانی جو ہے نا کل کی پیشی کے حوالے سے شاید ممکنہ طور پہ آپ کو کوئی باتیں اس طرح سے نظر آتی قربانی کی طرف. تو قربانی نہ وہاں سے ہو رہی ہے نہ یہاں سے ہو رہی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کم از کم یہ ہے. اور یہ معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے آگے کہیں سیٹل ہوں گے. ان کی بھی جو ہے نا وہ 2 طرح کی رائے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو میں سمجھ پایا ہوں. اس میں ان کے فواد صاحب جو ہے وہ کسی اور طرح سے وہ رائے رکھتے ہیں، شاہ محمود صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی اور طرح سے رائے رکھتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ان میں سے کن کی رائے جو ہے نا وہ پرویل کرے گی، یا کن کی رائے درست ہوگی یا کن کی رائے غلط ہوگی، یا پارٹی کس کی بات مانے گی کس کی بات نہیں مانے گی.
مگر سٹل جو ہے وہ جو کل کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کا جو موقف تھا اس میں یہ کہ ہم مزید بات کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، مائنس آپ JUI کر لیجئے کیونکہ ہم اس میں پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہیں، باوجود نوٹس کے ہم سٹیپ ان نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی باقی ایک کیس میں ہم پھر اگین سٹیپ ان نہیں ہوئے، تو باقی ریمیننگ جو پارٹ آف گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ خواجہ سعد جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، خواجہ سعد کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے، میں خود تو اس کورٹ میں کم از کم موجود نہیں تھا، مگر اس کے بعد جو ہے نا میں نے فواد کا اس میں دیکھا ہے، ٹویٹ دیکھا ہے، تو ان چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ان کے درمیان، نون کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور PTI کے درمیان، ان کے درمیان شاید کہیں پہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ممکن ہے ڈیولپمنٹ کے لیے جو نا کچھ ایسے لوگ بیچ میں ہوں جو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہوں، یا کہیں کوئی ایسا کوئی کامن ایجنڈا ہو جس پہ الٹیمیٹلی بات ہونی ہو، مگر ہم اس میں اپنا موقف جو ہے وہ ریزرو رکھتے ہیں، جب یہ بات کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو پھر ہم اپنا موقف دیں گے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، مائک اب آپ کے حوالے، آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے یا آپ کو لگتا ہے 14 مئی کی ڈیٹ آ کر گزر جائے گی؟ نہیں، اللہ کرے میں غلط ہوں، میں ٹھیک نہ ہوں، یہ میرا آئیڈیا غلط نکلے یا خیال غلط نکلے، بالکل بھی نہیں۔ نہ مذاکرات میں سنجیدہ تھے، مذاکرات ہی کرانے تھے اور الیکشن ہی کرنا تھا، تو یہ حکمران اتحاد، گورنرز اور الیکشن کمیشن نے ملا کے اسے کیوں سیاسی بحران میں بدلا، کیوں آئینی بحران میں بدلا، کیوں عدالتی بحران میں بدلا، کیوں معاملہ ہائی کورٹس میں گیا، کیوں معاملہ سپریم کورٹ میں گیا؟ تو یہ الیکشن کیوں کروائیں گے الیکشن؟ مجھے تو اللہ کرے ہو جائیں، مجھے تو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور 14 مئی کو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے بعد یہ لمبا پلان لگ رہا ہے، ظاہر ہے، اور جب تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک لیول پلینگ فیلڈ برابر نہیں ہو جاتی، ترازو کا پلڑا برابر نہیں ہو جاتا، نواز شریف صاحب جن کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ جاتے، عمران خان تحریک انصاف کا کچھ 19-20 نہیں کر لیا جاتا، تب تک مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تب 2 آئینی اور بھی مجھے یاد آ گئے جب آئین خطرے میں پڑا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، مفاہمتی گرو ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا، کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں اب وہ کون سا آئین ہے، کون سی جمہوریت ہے جس کے بل بوتے پر یہ الیکشن سے بھی پہلے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ اور آئین اس وقت بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جب میرے مولانا صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور میں PDM کا سربراہ تھا، 26 نکات تھے، جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آئین کی پاسداری اور جمہوری پاسداری اور ووٹ کی عزت تو تھا ہی، لیکن کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے۔ تو میرے مولانا صاحب بتاتے ہیں میں دھرنا کی ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کر کے نکلا تھا، ان سے دعائے خیر کر کے نکلا تھا۔ تو کیسا آئین؟ اور زرداری صاحب کا فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں فارمولہ بناؤ، میں کہتے ہیں پہلے اس کی چھٹی کراؤ۔ کیسا آئین، کیسا قانون، کیسی جمہوریت ان کے لیے؟ یہ سارے بس ایک ہی۔ میموری بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، اس سے پہلے وہ کوئی اور واقعہ دیں، میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ تمام تینوں گیسٹ، مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، ملکہ بخاری، ارشاد بھٹی صاحب، آپ تینوں کا شکریہ۔ ایک امید کا اشارہ دے دیا ہے مرتضیٰ صاحب نے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیٹس ہوپ لیٹس سی۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔